شورا کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کی جو شورا تھی اس کے اندر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ایک انتشار اور جدال ہوا تھا اس کے پیش نظر جو رائے لی تھی اور صحابہ کرام نے خود رائے دی تھی، اس وجہ سے یزید کی بیعت ہوئی تھی اور اس وجہ سے معاملہ تھا۔ میں صلاح الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بالآخر جس بات کو قبول کیا وہ یہ کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یعنی جب صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی، میں نے ایک سوال کیا، بیسک پرنسپل جو ہیں کسی مذہب کے اس کو ہم فالو کریں گے تب جا کر پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص جو ہے آپ پوچھیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں، مطلب ہم مجھ سے پوچھیں کہ تشیع کے ہاں ایک شخص کے امام بننے کے کیا شرائط ہے، تو میں آپ سے وہ شرائط بیان کروں گا۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اہل سنت کے نزدیک کسی کے خلیفہ بننے کی کیا شرائط ہے تو آپ وہ شرائط بیان کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان رہے ہیں اور اس وجہ سے مان رہے ہیں چونکہ صحابہ نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور ابھی صلاح الدین صاحب نے خود ماشاءاللہ سے اقرار کیا کہ جناب شورا ہوئی، مشورت ہوئی اور صحابہ نے بیعت کر لی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہاں تک کہا کہ اللہ اور رسول کے نام پہ ہم نے یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو ڈرایا کہ مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر یزید کی بیعت کا توق تمہارے گردن پہ نہیں ہوگا تو تم جاہلیت کی موت مرو گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت کا توق نہیں اتار رہے، امام حسین علیہ السلام مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، امام کی گردن پہ کس کا توق تھا؟ کافی عرصے سے اپنے دوستان اہل سنت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے مبانی کے تحت، آپ کے پرنسپل اور آپ کے معیارات کے مطابق کربلا میں آئے۔ اگر آپ بروز کربلا، آپ سے میں پوچھوں گا جو آپ ہمارے میزبان ہیں، آپ سے پوچھوں گا بروز کربلا آپ ہوتے تو امام حسین کی رکاب میں ہوتے یا عمر بن سعد کی رکاب میں ہوتے؟ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں امام حسین کی رکاب میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے۔ خلیفہ وقت کون ہے؟ صحابہ نے جس کی بیعت کر لی وہ آپ کا خلیفہ وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید کی بیعت تمہارے گردن پہ نہیں ہوگی تو تم جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو یہاں پہ میرا سوال وہیں پر ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کہتے ہیں ہماری جان میں کہتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہوں گے، میں سے انکار نہیں کرتا صلاح الدین صاحب، آپ محبت کرتے ہوں گے، آپ کی عقیدت ہوگی امام حسین سے، لیکن سوال پھر وہی بیس پہ موجود ہے، کیونکہ سوال یہ اٹھا تھا کہ امام حسین، کیونکہ شروع میں ہمارے دوست صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس 50 سال کے عرصے میں آخری صحابی فوت ہو رہا ہے 110 میں، تو ابھی کتنے صحابہ موجود تھے؟ امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے ہیں 90,000 تعداد ہے، اتنے یعنی صحابہ کی تعداد موجود ہے۔ تو یہ بتائیں وہ صحابہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا یہاں پہ رک کے سوال کا جواب لے لیجیے۔ انٹرپٹ کر صرف سیدنا عبداللہ بن عمر نے نہیں، باقیوں نے بھی نہیں کی تھی، کئی اور صحابہ ملتے ہیں، کبار صحابہ ملتے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو بھائی مجھے بتائیں نا آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں نام بتائیں انہوں نے نہیں کی تھی، بڑی کثیر تعداد ہے، مثلا نام بتائیں تو میرے بھائی آپ اپنا موقف بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کی، ایک ہی تھا، مجھے بتائیں موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ امام حسین امام تھے اس وقت۔ میں سیدنا علی کی بات کر رہا ہوں، سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باہم اختلاف تھے، اس اختلاف کے اندر جن لوگوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ مجھے پتا چلے وہ نام کون ہے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہو نا عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، میں باقیوں کی نام ہی نہیں لیتا، بات ہی نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ عبداللہ بن عمر نے آخری وقت تک امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، ہاں خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں، جو میں نے سوال کیا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس اشخاص نے، جن لوگوں نے دونوں کی بیعت نہیں کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ اچھا شہباز صاحب آپ اس کا جواب دے دیں، اور آپ کا سوال ہے اس کے بعد میں ضرور پوچھوں گا۔ سر دیکھیں یہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کسی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے اپنی بات، خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، آپ یا نام میں جواب دے دیں، کہانی میں سنائیے۔ آپ نے اپنا موقف دے دیا، آپ نے یہ ریفرنس دے کے اپنا موقف دے دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی بات کھلی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بیعت کے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ موقف دے دیا، انہوں نے کہا جو بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت، انہوں نے بہت کلیئر کٹ۔ مجھے پتا، میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں، ہماری کتابوں کے حوالہ تھوڑی جاننا چاہتا ہوں ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، منہج کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ دونوں کے ہاں یہی صحیح کیا، روایت جو میں نے بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے۔ آپ سے بتانا یار کیا کہتا ہے۔ میں ہمارے ہاں کی روایت پڑھ دیتا ہوں، ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ ہمارے یہاں روایت ہے، آپ کے یہاں یہ روایت ہے۔ آپ بتائیں ابھی بھی کھولنا ہے یا ابھی آپ یزید کو جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں، واضح نہیں ہے جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے۔ اچھا جو ہوسٹ ہیں وہ ایک غیر عالم دین ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی، ہمارے یہاں ماشاءاللہ تعلیم دین صاحب کو سمجھ نہیں آ گئی۔ تعجب ہے، کمپلیٹ کر لیا ہم اس موضوع سے آگے بڑھیں۔ ہاں یا نام ہے، یزید خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، اس کا ہاں یا نام ہے لے لیں اس سے جواب۔
جی ڈاکٹر صاحب وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا یا نہیں تھا، بس ہاں یا نہ، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم اس آرگومنٹ کو یہیں کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلیں گے۔ اہل بیت کا جو موقف ہے، اہل رسول کا جو موقف ہے، وہ میرا موقف وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ شرعی نہیں تھا، جو اہل بیت کا موقف ہے، جو اہل رسول کا موقف ہے، وہ اس پہ ہے۔ اگر اہل بیت سے شرعی نہیں مانتے تھے، وظیفہ نہیں لیتے دیکھیں تھے، ان کے انہوں نے دربار میں عبداللہ نہیں بن گئے تھے۔ عمر جس طرح آپ نے کنکلوڈ کر دیا، آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا، تو انہوں نے کہا جو اہل بیت کا موقف ہے وہ ان پہ قائم ہے، جس طرح آپ نے بھی ایک ریفرنس دیا بخاری شریف کا کہ انہوں نے کسی کا ریفرنس دیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے میں نے اہل بیت کا ریفرنس کیا۔ انہوں نے اہل بیت کا ریفرنس دیا۔ ہاں جی نا، کہاں ہے اہل بیت کا ریفرنس؟ کس کتاب سے دیا آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی پرسنل رائے کیا ہے اس معاملے میں۔ کتابوں سے بیان کریں، شروع میں تو کتابیں کر رہے تھے، یہ آپ کتابوں کے نام بھول گئے ہیں؟ اچھا ہم شہباز اصفہانی صاحب ہم جو ہے نا وہ، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ رسول کافی میں ہے، کتاب الاحتجاج میں ہے، انہوں نے یہ دیکھیں وہ ریفرنس مقتل ابی مخنف میں ہے، اور اسی طرح دیگر کئی اور یہ روایات ہیں اصول جن کے اندر کافی کو یہ مانتے ہیں، موقف اس کا موجود ہے مطلب اہل بیت کا، جو تھا وہی میرا بہت اچھی موقف۔ بات کی جائے کہ اصول کافی کو اہل حدیث علماء اون کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت ہے، تعجب ہوا بہت۔ آپ اصول کافی کو مانتے ہیں؟ آپ مسلم کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں؟ میں نے بات الزام جواب دیا ہے، شروع میں کہا کہ ہم کتابوں سے بات نہیں کرتے، یہ بغیر حوالوں کے، ان کے بزرگوں نے بھی یہ کیا، ابھی ایک بھی کتاب کا ریفرنس نہیں دے پا رہے، اب تو انہیں بولیں عبارت پڑھ کے یہ حوالے نہ دیں۔ بھائی جان آپ نمبر لے لیں ان سے، میرا ان کو دے دیں، ان کو بلا لیں، ہم پروگرام میں آئے ہیں، یہاں ڈیبیٹ کر لیں گے۔ نمبر کیا گھر میں خلوت میں تھوڑی بات کرنی ہے، پروگرام میں رہتے ہیں، یہاں پہ بات کریں بغیر حوالوں کے، بغیر عبارتوں کے، یہ تعجب ہے آپ پہ؟ بھائی جان میں نے عرض کیا یزید کے حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو آل رسول کا تھا، جو اہل بیت کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، میں اسی موقف پہ کھڑا ہوں۔ بہت براڈر آپ نے جو ایسے ہی انہوں نے آنسر دیا تھا۔ آپ دیکھیں جب آپ نے ان سے ان کا پرسنل ورڈکٹ مانگا تو انہوں نے بتا دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے مانگا، میں نے بتا دیا۔ آپ بہت براڈر ایک جو جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے مانگا میں نے دے دیا۔ اچھا آپ ریفرنس انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب کا ریفرنس ہے؟ میں نے دی ہے 1939 میں قاہرہ سے پرنٹ ہوئی ہے، تبریسی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، قمی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، رجال کشی کے اندر لکھا ہوا ہے، جلال العیون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر بھائی کو نہیں پڑھنے کی فرصت تو میرا نمبر شیئر کر دیجیے، ہم آپس میں الگ بیٹھ جائیں گے۔ میرا خیال ناظرین کا ٹائم ہمیں نہیں اس معاملے میں ویسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ میں صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ابھی کہہ رہے ہیں میرا موقف صحابہ والا ہے، صحابہ نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، خود میں شروع میں انہوں نے کہا ہے۔ بھائی میری تیری کو پرسنل لڑائی ہے، تو نے مجھ سے پوچھا، میں نے تجھے بتا دیا، اب معاملہ کیا ہے؟ آپ مکر کیوں جاتے بات سے؟ آپ نے نہیں کہا کہ آپ ایک سوال سے جمپ کر کے دوسرے سوال پہ جا رہے ہو، دوسرے سے جمپ کر کے تیسرے پہ جا رہے ہو، آپ بھاگ رہے ہو بھائی، میں تو اسی سٹانس پہ کھڑا ہوں۔ سر سیدھا سیدھا آپ 10 لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کہا میرا موقف صحابہ والا ہے، صحابہ نے بھائی یہ آپ سے بڑا گرو کون ہوگا اس مسئلے کا؟ دیکھیں میں تو کتابوں کے نام دے رہا ہوں، عبارتیں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی قاہرہ سے چھپی ہے۔ باز صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہم نا اب ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ آرگیومنٹ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ اسٹرک ہو گئے ہیں اور بات اس سے آگے بڑھیں، کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس کیا ہوگا، آگے بڑھیں۔